بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں قریب ہی ایک یہودی چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب اس چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ رہے ہیں۔ جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت حیران ہوا اور عرض کی کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں اور آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ بدبودار جسم لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اس کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں، اور نہ رمضان المبارک ہے کہ میں تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا شہید ہو جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا نبی، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر جہاد میں شرکت کرنا۔ آپ کے حکم کے مطابق وہ بکریاں یہودی کو واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہو؟ صحابہ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی کریم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔